اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہشتم میں خوش آمدید۔ آج ہم نہم جماعت کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 6 پنچایت پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے۔ افسانے پنچایت کے مصنف کا نام منشی پریم چند ہے۔ منشی پریم چند کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا۔ وہ ڈاکخانے میں ملازم تھے۔ پریم چند بنارس کے ایک قبیلے میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام دمپ رائے رکھا گیا۔ چچا نے ان کا نام نواب رائے رکھا۔ پریم چند ان کا قلمی نام تھا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم صحیح طور پر نہ ہو سکی، لیکن انہیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا اور اپنی محنت اور لگن سے ابتدا میں ہی گاؤں میں مولوی صاحب سے اردو اور فارسی پڑھی، پھر بنارس میں انگریزی پڑھی اور میٹرک کر کے ایک پرائمری اسکول میں استاد مقرر ہو گئے۔ پریم چند کو زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 7 برس کے تھے کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ پریم چند کی سوتیلی ماں کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ جب ان کی عمر 15 سال تھی تو ان کی شادی کر دی گئی۔ کسی نہ کسی طرح گزر اوقات کرتے رہے اور والد کا انتقال ہو گیا تو شدید تنگ دستی میں وقت گزارا۔ پریم چند کا اسلوب بیان سادہ، رواں، پرکشش اور دلکش ہے۔ ان کی زبان یوپی کی بول چال کی زبان ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں فارسی اور ہندی کے الفاظ بلا تکلف استعمال کرتے ہیں۔ یہ الفاظ غیر مانوس معلوم نہیں ہوتے، بلکہ اردو میں رچ بس جاتے ہیں اور یہ ایک عجیب لطف پیدا کرتے ہیں۔ ان کی زبان بڑی حسب حال ہوتی ہے۔ تشبیہات اور استعارات کا استعمال پریم چند کی نمایاں خصوصیت ہے۔ آئیے آج ہم پریم چند کے افسانے پنچایت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس افسانے کے مطالعے سے پہلے میں آپ کو پریم چند نے یہ افسانہ کیوں لکھا اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں، یعنی کہ اس افسانے کو لکھنے کا کیا مقصد ہے۔ اس افسانے کو لکھ کر پریم چند ہم لوگوں کو کیا بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جب کوئی انسان انصاف کی کرسی پر ہوتا ہے تو وہ انصاف کے معاملے میں ہر رشتے کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اس کی پیش نظر صرف اور صرف انصاف ہوتا ہے۔ کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری اسے انصاف کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اس سبق کے اہم نکات یہ ہیں: جمن شیخ اور الگو کی دوستی، خالہ کی زمین، جمن شیخ کی ناانصافی، خالہ کا پنچایت بلانا، الگو چودھری کا سرپنچ مقرر ہونا، جمن شیخ کے خلاف فیصلہ، جمن شیخ اور الگو چودھری کی دشمنی، بیل کی فروخت، سمجھو سیٹھ کی پنچایت، الگو چودھری کے حق میں فیصلہ۔ اس سبق کا مختصر خلاصہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، بتا دیتی ہوں تاکہ سبق کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑی گہری دوستی تھی۔ یہ دونوں شرکت میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ دونوں کا ایک دوسرے پر پورا بھروسہ تھا۔
ان کی دوستی کا آغاز بچپن سے ہی ہو گیا تھا۔ یہ دونوں دوست شیخ جمراتی کے شاگرد تھے۔ چودھری الگو استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے، جبکہ جمن شیخ یہ سمجھتا تھا کہ علم کا حاصل ہونا استاد کی دعوت سے ہوتا ہے۔ ان دونوں کے مقابلے میں ان کے استاد شیخ جمراتی شاگردوں پر سختی کے قائل تھے۔ چونکہ جمن پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، اس لیے اسے زیادہ مار پڑتی تھی۔ جب جمن جوان ہوا تو اس کی شہرت ارد گرد کے دیہاتوں میں پڑھائی کرنے والوں کے طور پر پھیل گئی۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی خالہ تھی۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی۔ جمن نے اسے سبز باغ دکھائے کہ وہ زمین اس شرط سے اپنے نام کروا لی کہ وہ ساری عمر خالہ کے کھانے پینے کا خیال رکھے گا۔ مگر چند مہینوں بعد ہی جمن شیخ نے آنکھیں پھیر لی۔ خالہ غریب کا کوئی سہارا نہ تھا۔ جب اس نے جمن سے بات کی تو جمن نے کچھ بھی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ جمن کے تیور دیکھتے ہی خالہ نے پنچایت بلانے کی دھمکی دے دی۔ جمن کو پنچایت کا کوئی ڈر نہ تھا، کیونکہ گاؤں کے سب لوگ اس سے ڈرتے تھے اور اس کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ اس نے خالہ سے کہا، آپ بلا شبہ پنچایت سے فیصلہ کروا سکتی ہیں۔ خالہ کئی دن تک آس پاس کے گاؤں میں لوگوں کی پنچایت کا پیغام دیتی رہی۔ وہ جمن شیخ کے دوست الگو چودھری کے پاس بھی آئی اور اسے بھی پنچایت میں آنے کے لیے کہا۔ الگو چودھری بولا کہ میں آنے کو تو پنچایت میں آ جاؤں گا، مگر وہاں میری زبان نہیں کھلے گی، کیونکہ جمن شیخ میرا بچپن کا دوست ہے۔ خالہ بولی، بیٹا، دوستی نبھانے کی یہ کیا حق بات نہیں کہو گے؟ شام کو پنچایت شروع ہوئی تو خالہ نے پنچایت میں اپنا موقف بیان کیا۔ پنچایت میں موجود رام دہن نے جب سرپنچ کے لیے کہا تو خالہ نے الگو چودھری کو اپنا سرپنچ مقرر کیا۔ الگو چودھری پریشان ہو گیا کہ وہ اپنے دوست کے خلاف فیصلہ کیسے کرے، اور جمن شیخ کی مراد بھر آئی کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ مگر جب الگو چودھری انصاف کی کرسی پر بیٹھا تو اسے اپنی عظیم ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اس نے حق و انصاف سے کام لیتے ہوئے جمن چودھری کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اس فیصلے نے الگو چودھری اور جمن شیخ کی دوستی کی جڑیں ہلا دیں۔ الگو چودھری کے پاس بیلوں کی ایک خوبصورت جوڑی تھی۔ اس پنچایت کے ایک ماہ بعد الگو چودھری کا ایک بیل مر گیا۔ الگو کو اندیشہ تھا کہ جمن شیخ نے اسے زہر دلوا دیا ہے۔ اگلا بیل الگو چودھری کسی کام کا نہ تھا۔ اس نے وہ بیل سمجھو سیٹھ کے ہاتھ بیچ دیا۔ سمجھو سیٹھ نے بیل ایک ماہ کے ادھار پر لیا تھا۔ اس نے بیل سے خوب کام لیا، لیکن اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا۔ کبھی کبھار منڈی سے خشک گھاس اس کے آگے ڈال دیتا اور روزانہ 3 سے 4 چکر منڈی کے لگاتا۔ ایک دن سمجھو سیٹھ کئی بوڑے گڑ اور کئی کنستر گھی بیچ کر اور بیل گاڑی پر کئی بوڑے نمک لاد کر گاؤں آ رہا تھا کہ بیل نے ذرا بھی آرام نہ کیا تھا۔ سیٹھ کو گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ بیل اگر دم لینے کے لیے رکتا تو سیٹھ اسے کوڑے مارتا۔ ایک بار بیل ایسا گرا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ سیٹھ پریشان ہو گیا۔ اس کے پاس 200-400 روپے اور کئی بوڑے نمک تھے۔ رات کا وقت تھا، وہ سارا سامان چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ رات اس کی آنکھ لگی اور چور اس کا سارا سامان اور پیسوں کی تھیلی لے کر چلے گئے۔ جب سیٹھ سمجھو نے گھر پہنچ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو وہ رو رو کر الگو چودھری کو گالیاں دینے لگی کہ اس نے بیمار اور منحوس بیل اس کو دے دیا۔ جب وقت آنے پر الگو چودھری نے سمجھو سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گیا۔ آخر فیصلہ ہوا
کہ اس معاملے پر پنچایت بٹھائی جائے۔ اس بار پھر اسی درخت کے نیچے پنچایت بیٹھی۔ جب سمجھو سیٹھ سے منصف کی بابت پوچھا گیا تو اس نے شیخ جمن کو سرپنچ بنانے کا کہا، کیونکہ وہ جمن شیخ اور الگو کی دشمنی کے بارے میں جانتا تھا۔ جب شیخ جمن منصف کی کرسی پر بیٹھا تو اسے اپنی عظیم ذمہ داری کا احساس ہوا۔ فریقین نے اپنے حالات بیان کیے۔ جمن نے دونوں کے بیانات غور سے سننے کے بعد کہا، بیل جس وقت سمجھو کے گھر آیا اس وقت بیل کو کوئی بیماری نہ تھی، اس لیے سمجھو کو بیل کی پوری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ایک اور شخص بولا کہ سمجھو سے تاوان بھی لیا جائے کہ اس نے بیل کو دوڑا دوڑا کر مار ڈالا۔ جمن بولا، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ دیر بعد جمن شیخ الگو چودھری کے پاس آیا اور کہا، بھیا، جب تم نے میری پنچایت کی تھی تو میں تمہارا دشمن ہو گیا تھا، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا شخص نہ کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، وہ صرف اور صرف ایک منصف ہوتا ہے۔ اس بات کی سمجھ سن کر الگو چودھری مسکرا دیا اور دونوں کی دوستی کا مرجھایا ہوا درخت ایک بار پھر سے ہرا ہو گیا۔ شکریہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔